اس سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ دوبارہ صاف لفظوں میں معذرت کرتا ہوں، اللہ سے توبہ اور اپنے ان الفاظ سے رجوع۔ لیکن مفتی صاحب نے اب واضح طور پر بتایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، انہوں نے اپنی اس بات سے رجوع کر دیا جس میں چاہے قرآن کی تحریف کی طرف اشارہ ہو رہا تھا یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کوئی اس قسم کا شائبہ تھا۔ مفتی صاحب نے واضح طور پر ان سے رجوع بھی کر لیا، توبہ بھی کی اور عوام سے معافی بھی مانگ رہا ہے، اور علماء سے اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان کے گھر کو یا ان کی جان کو یا ان کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے کہ شرک سے بڑا یہ کہ گھناؤنا اور کبھی قسم کا عمل نہیں ہے۔ مشرک اللہ کا گستاخ ہوتا ہے، لیکن الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، شرک سے توبہ کرنے کے بعد اللہ اس جرم کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہاں قرآن کے سلسلے میں جو گستاخی ہوگی نادانستہ طور پر، اور مفتی صاحب کی اپنی تحقیق تھی اور یا دانستہ طور پر اب مفتی صاحب نے توبہ کر دیا۔ میرے دیوبندی حضرات ہوں، بریلوی حضرات ہوں، جماعت اسلامی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، کسے باشد کوئی بھی مسلمان، اب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کسی قسم کے آپ اپنے غم و غصے کا اظہار مفتی صاحب پر یا اس کا یہ ہے کہ کسی ناشائستہ قسم کی حرکت میں اپنے رد عمل کا اظہار کرنا شرعاً آپ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ جس ہمارے عالم دوست بھائی مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے 2 مرتبہ اپنی وضاحت پیش کر کے، اب تو جو آدھا گھنٹہ پہلے ان کی وضاحت آئی ہے، کھلی انہوں نے معذرت کر کے اپنے الفاظ واپس لیے ہیں۔ جو موجودہ دور میں بھی بات بھی چل رہی ہے کتابت قرآن پر، میں اس کا جواب بھی سمجھانے لگا ہوں۔ انہی صحابہ کرام نے اس قرآن کو لکھا ہے اور لکھ کر ہم تک پہنچایا ہے۔ یاد رکھیں، اگر کوئی قول یہ پیش کرے کہ صحابہ کے لکھنے میں غلطی ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، سراسر غلط کہہ رہا ہے۔ پیغمبر کے صحابہ کے لکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ ان کے لکھنے میں غلطی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ نے فرمایا اس کتاب میں غلطی نہیں ہے۔ کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ذالک القرآن نہیں فرمایا، قرآن کا معنی پڑھی ہوئی کتاب۔ اللہ نے ذالک الکلام نہیں فرمایا کہ اللہ کے بولنے میں شک نہیں ہے۔ رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان صحابہ کرام کے لکھنے میں شک نہیں ہے۔ تو پتہ چلا اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ صحابہ کے لکھنے میں غلطی ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، صحابہ نے ٹھیک لکھا ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دوسرا دن ہے یہ بات چل پڑی ہے، ابھی بھی ساتھی مجھ سے ایک جگہ پوچھ رہے ہیں، 2-3 دن سے میرے ساتھ مسلسل یہ معاملہ چل رہا ہے۔ جس ہمارے عالم دوست بھائی مولانا مفتی طارق مسعود صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے 2 مرتبہ اپنی وضاحت پیش کر کے، اب تو جو آدھا گھنٹہ پہلے ان کی وضاحت آئی ہے، کھلی انہوں نے معذرت کر کے اپنے الفاظ واپس لیے ہیں۔ ایک بندے سے گفتگو میں غلطی ہو جاتی ہے، یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، میں ملتان میں تھا، آرٹ کونسل ملتان میں قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کا پروگرام تھا، ہم ان کے ساتھ تھے۔ تو میری موبائل کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی، مجھے نہیں پتا کیونکہ گھنٹی آف تھی، وہ یعنی کال آ رہی تھی۔ جب میں وہاں سے فری ہوا میں نے کال ایک بندے کی سنی، وہ مجھے کہنے لگے کہ جی میں مفتی طارق مسعود صاحب کی طرف سے بات کر رہا ہوں، مفتی صاحب براہ راست آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے مسلسل کال کی، آپ نے اٹھائی نہیں۔ میں نے کہا بیٹا میں تو مصروف تھا۔ پھر انہوں نے مجھے پھر پیغام دیا کہ جو پھر بات کریں گے، پھر میری مصروفیت کی وجہ سے پھر بات نہ ہو سکی۔ تو میں نے انہیں کھلا کہا کہ یہ غلطی ہو گئی ہے ان سے، ہم اس کو گستاخی نہیں کہتے کہ آپ کہیں گستاخی ہے کہ پھانسی لگا دو، گستاخ رسول، ایسا نہیں ہے۔ گفتگو میں بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، انہیں چاہیے اپنی غلطی کو مانے اور اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے وہاں کہا، پھر ان کا ایک رجوع آیا، اس پر کما حقو میں مطمئن نہیں ہوا۔ میں نے پھر اس بندے سے کہا، میں نے کہا مولانا سے کہیں کھلا رجوع کریں اور واضح طور پہ کہیں کہ قرآن کریم کی کتابت میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹھیک لکھوایا ہے اور صحابہ نے ٹھیک لکھا ہے۔ تبھی رب نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ان صحابہ کے لکھنے میں کوئی شک نہیں ہے۔
अल्लाह उनको जज़ा खैर अता फरमाए, उन्होंने इस पर रुजू भी किया, अल्फाज को वापस भी लिया और इस पर अपने ईमान का इजहार भी किया कि भाइयों कुरान करीम में कोई गलती नहीं है, अल्फाज के चुनाव में गलती हो गई तो उसके ऊपर उन्होंने माजरत भी की है। याद रखें, गलती हो जाए, माजरत करने से कद छोटे नहीं होते, कद बड़े होते। माजरत करने से कोई जो है ना यूं नहीं हो जाता कि एक बंदे की बेइज्जती हो गई है। ये तो अहले हक की शान है कि अगर उनको मुतनब्बे कर दिया जाए, बता दिया जाए, तो फौरन वो उससे पीछे हट जाते हैं। मुझे कितने दिनों से आप ये कह रहे हैं कि जी आप बात करें, आप बात करें। मैंने कहा एक बंदा खुले तौर पे जब तक अपने अल्फाज वापस नहीं लेता या उस पर डट के बात नहीं करता, मैं बात नहीं करता। मैं वो नहीं हूं कि इतना जल्दी किसी न किसी बात के ऊपर अपना कमेंट पेश कर दूं। हम बात को देखते हैं, समझते हैं, संजीदगी के साथ देखते हैं। ये तो वो उनके काम होते हैं ना, वो कहते हैं ना कि जी अभी तुम तिफले मकतब हो, संभालो अपने जोश को, ये तोते कच्ची फसलों का यूं ही नुकसान करते हैं। तो सोच समझ के बात करनी चाहिए। तो अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, उन्होंने 100% माफी मांग लिया। तो मेरे ख्याल में मैं आप सब हज़रात के जरिए दुनिया को एक पैगाम दूंगा कि अब ये बात जो है ना आप यहाँ पे खत्म कर दें, क्योंकि एक बंदे ने बात की, उसने अपनी गलती मानी, 100% उससे वापसी हो गई। तो मेरे ख्याल में अब कोई चीज बचती नहीं है कि बंदा खामखा से इस तरह की बात करे। मेरी दुआ है अल्लाह जल्ल शानहू उन समेत हर आलिम हक की हिफाजत फरमाए और हर आलिम हक को हक की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी तरफ जब कुरान करीम के अल्फाज नाजिल हो रहे होते थे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फिक्र होती थी कि ये वही के कलिमात हैं, कुरान करीम के कलिमात हैं, ये कहीं मैं भूल न जाऊं। लिहाजा इधर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम कुरान करीम की तिलावत फरमा रहे हैं और उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ साथ उसको दोहराते जा रहे हैं कि इनमें से कोई लफ्ज मुझसे भूल न जाए। तो दोहरी मशक्कत, एक वही की बजाते खुद मशक्कत और एक उस कुरान करीम को अपने हाफजे में महफूज करने की मशक्कत। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल करते 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 सूरह क़यामह की, जिसमें क़यामत के अहवाल बयान फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ने, ऐन उसके दरमियान जब देखा कि मेरे प्यारे महबूब को मशक्कत हो रही है याद करने में, तो आपको तसल्ली दी कि ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही, ऐ मेरे महबूब तुम अपनी ज़बान को हरकत देने की तकल्लुफ न करो कि जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश करो। तुम इस फिक्र को छोड़ दो कि ये तुम्हें भूल न जाए। अपनी ज़बान को हरकत न दो, जल्दी करने के लिए और याद करने के लिए हरकत न दो, बस सुनते रहो। क्यों? इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, ये जो तुम्हारे जहन पर एक बोझ है कि मैं कैसे याद करूंगा। बाद औक़ात एक मरतबा सूरह अनआम के बारे में आता है कि पूरी सूरह अनआम, इतनी तवील सूरत जो एक पारे से ज्यादा के पर मुश्तमिल है, इकट्ठी नाजिल हुई थी। रिवायात में आता है कि 40,000 फरिश्ते लेकर आए थे वो सूरह अनआम, पूरी की पूरी इकट्ठी। तो आपको अगर याद करने का भी मसला होता तो इधर वो वही के नुज़ूल की शिद्दत है और इधर इतनी बड़ी सूरत को याद करने की शिद्दत है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब तुम अपनी ज़बान को हरकत देकर जल्दी जल्दी याद करने की कोशिश न करो। क्यों? इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना, हमारी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि इस कुरान को तुम्हारे सीने अक़दस में महफूज कर लेना, यह हमारी जिम्मेदारी है। तुम्हें किसी हाफिज और कारी से हिफ्ज़ करने की जरूरत नहीं, न तुम्हें खुद दोहराने की जरूरत, हमारी जिम्मेदारी है। इन्ना अलैना जमअहू, यानी उसको तुम्हारे सीने में महफूज कर देना, यह हमारी जिम्मेदारी है। एक जिम्मेदारी तो यह है कि हम तुम्हारे सीने में उसको महफूज कर देंगे। दूसरी जिम्मेदारी यह है कि उसको हम तुम्हारे सामने तिलावत करवाएंगे अपने महबूब फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम से। कुरान यानी वो तुम्हें पढ़कर सुनाएंगे और पढ़कर उस तरह सुनाएंगे जैसे कि हम चाहते हैं। इन्ना अलैना जमअहू
یعنی ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تمہارے سینے میں محفوظ کریں گے اور تمہارے سامنے پڑھوائیں گے جبرائیل سے اس طرح جیسے ہم چاہتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھوا دیں، ہم پڑھ دیں یعنی ہمارا فرشتہ پڑھ دے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو دل میں آپ کے محفوظ تو ہم نے کر دیا، آپ اس کو بھولنے والے نہیں ہیں، آپ کے اوپر کبھی نسیان اس قرآن کریم کا طاری نہیں ہوگا کہ آپ بھول جائیں کہ ہم نے کیا نازل کیا تھا. اس کی ذمہ داری تو ہم نے لے لی کہ آپ کے سینہ اقدس میں وہ قرآن محفوظ ہو جائے گا، اور ہم نے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے بتا دیا جبریل امین کے ذریعے. جب ہم نے پڑھنے کا طریقہ بتا دیا تو پھر فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جس طریقے سے جبریل امین نے تمہارے سامنے پڑھا تھا اسی طریقے کا اتباع تم بھی کرو. اہل حدیث مکتبہ فکر کے معروف عالم دین حافظ ہشام الہی ظہیر حفظہ اللہ، انہوں نے بھی ٹویٹ میں یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی غلطی نہیں، اور یقیناً یہ مفتی طارق مسعود صاحب سے غلطی ہوئی ہے، اور ہم اس پر امید رکھتے ہیں کہ وہ جلد اس سے رجوع فرمائیں گے. کوئی بھی مسلمان صحابہ، انبیاء، قرآن کی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا.